الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے مسائل قربانی کے متعلقہ قسط نمبر 2، اس کا موضوع عنوان جو ہے قربانی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
قربانی کے لیے جو جانور جن کو قربانی کی غرض سے ذبح کیا جا سکتا ہے، ایک غنم ہے، دوسرا ابل ہے، تیسرا بقر ہے۔ اور ان کی آگے تمام اجناس مذکر اور مؤنث وہ اس میں داخل ہے۔ بکری ہے، بکری کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ سب کے سب بکری ہونے میں شامل ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، خواہ وہ اگر مذکر ہے جنس بکری سے، اگر وہ مذکر ہے تو آگے پھر عام ہے وہ خصی ہو یا غیر خصی ہو، بلکہ شریعت میں خصی بکرے کی، خصی جانور کی قربانی بنسبت دوسرے کے زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے، کیونکہ جو عام فام بکرا ہوتا ہے، خصی نہیں ہوتا، اس کے گوشت میں بسا اوقات سمیل وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے اپنا ہی پیشاب پینے کی۔ تو خصی ہونا جانور کے حق میں قربانی کی دنیا میں عیب نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ و تسلیم نے خود جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج کچھ جہلا اور کچھ مسلک اہل سنت سے عداوت رکھنے والے لوگ، یا سادہ لفظوں میں کیونکہ مسلک اہل سنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، جو اسلام ہے نا وہی مسلک اہل سنت ہے، وہی مسلک اہل سنت ہے۔ کچھ لوگ اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور پھر ہر وہ کام جس کو سرکار نے کر دیا، اجازت دے دی، اس کے خلاف بھی بکتے ہیں، تو پھر وہ گویا اسلام کے ہی دشمن ہوئے نا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی خود کی ایسے جانور کی، اور آج کہا جاتا ہے جی وہ عیب ہے قربانی کے حق میں۔ اسی طرح اس کی ایک مثال اور رکھوں گا تاکہ مسئلہ واضح ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث موجود ہے، خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے، اور آج یہی کمپنی کہتی ہے، جس کا ذکر میں خصی جانور میں پہلے کر چکا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ خرگوش کا گوشت کھانا ہی حرام ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو سرکار علیہ السلام نے خود تناول فرمایا، صحابہ اہل بیت اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور یہ بدمعاش کھڑے ہوئے، کیونکہ اسلام اور اہل اسلام کے وہ دشمن ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے کیا ہیں، اس لیے انہوں نے سرکار کے کیے ہوئے کاموں کو بھی معاذ اللہ غلط کر دیا، صرف آپ کے مسلک سے تعصب کی بنا پر۔ اور ان جہلا نے یہ نہ سمجھا کہ مسلک اہل سنت تو اسلام ہی کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے محبت ہے اس کو لا محالہ مسلک اہل سنت سے بھی، کیونکہ جو کلمے کے تقاضے ہیں وہ مسلک اہل سنت پورے کرتا ہے۔ ہمارے مسلک کے عقائد ہوں، معمولات ہوں، بحمد تعالیٰ وہ کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ کوئی سستی کی وجہ سے عمل نہ کرے تو یہ اس فرد واحد کا قصور ہے۔ مسلک اہل سنت قرآن و حدیث ہی کا نام ہے، سادہ لفظوں میں قرآن و حدیث ہی کا نام کیا ہے؟ مسلک اہل سنت۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم نے جس جانور کا ذکر کیا، اونٹ۔ اونٹ میں بھی عام ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور یہ پہلے والی بات بھی اس کے اندر بھی شامل ہوگی، خواہ وہ خصی ہو یا عام حالت کا ہو، جتنے بھی مذکر آئیں گے ان تینوں میں ان سب کے لیے یہی حکم ہوگا سادہ لفظوں میں۔ اور تیسرا جانور
گائے ہے. گائے کے اندر بھی مذکر اور مؤنث دونوں کی قربانی شریعت کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو بھیڑ اور اس کے ساتھ دمبا وغیرہ ہو گیا، مینڈھا وغیرہ ہو گیا، یہ بکری کی جنس میں شمار ہوتے ہیں. بھیڑ اور مینڈھا وغیرہ کس طرح شمار ہوں گے؟ بکری کی جنس میں. اسی طرح جب گائے کی طرف آئے تو اب ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی شاید گھوم رہی ہو، بھینس. بھینس جو ہے یہ گائے کے تحت آئے گی. بھینس کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے. بھینس کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے. جو کہے نہیں ہوتی دلیل اس کے ذمہ ہے. کوئی بھی کام جو غلط ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ میرے کہنے سے غلط نہیں ہوتا. پاکستان کے سارے مفتی کھڑے ہو جائیں، بلکہ عرب و عجم کے سارے، اور کہیں جی یہ ہم خود کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کہتے نہیں ہیں وہ اس طرح. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آئے جو میں بحث کے متعلقہ کہنا چاہتا ہوں. عرب و عجم کے مفتی کھڑے ہو جائیں، کسی بات کو حرام کہہ دیں اور کہیں جی دلیل کوئی نہیں ہے، بس ہمارے دل نے چاہا ہم نے کہہ دیا، تو ان ساروں کے اجتماعی فتوے سے بھی جب کہیں یہ ہوتا نہیں ہے، صرف ایک اصول سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مفتی ایسا قدم اٹھاتا ہی نہیں، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی. تو سارے بھی اکٹھے ہو کے کہیں جی دلیل کوئی نہیں ہے، بس دل کر رہا تھا، ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے. تو ان کے کہنے سے کوئی چیز حرام ہوتی؟ ایک مفتی ہو اور کہہ دے شراب حرام ہے، شراب کیا ہے؟ حرام ہے. آپ اس سے دلیل مانگیں، وہ قرآن اور حدیث سامنے رکھے، اب یہی بات حجت ہے، اب یہی بات کیا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے کوئی بندہ یا اس کا دل نہیں درکار، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر دلیل درکار ہوتی ہے. اس پر کیا درکار ہوتی ہے؟ اب جس چیز کو حرام کہا جا رہا ہے، ناجائز کہا جا رہا ہے، تو اس کے لیے دلیل یا اللہ نے منع کیا ہوگا یا اللہ کے رسول نے اس کی قربانی سے منع کیا ہوگا. اب جو کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان سے سوال ہے اگر نہیں ہو سکتی تو دلیل کیا ہے؟ بھینس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، یا تم کہو نہیں جی حلال تو ہے، کیونکہ بہت سارے جانور حلال ہیں لیکن جن کی قربانی شرعاً نہیں ہوتی، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو. تمہارے کہنے سے تمہارے دل نے کہہ دیا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، پھر تو جس کے دل میں جو آ جائے وہ کہہ دے یہ ناجائز ہو گیا. کہ جی میرا دل یوں کہہ رہا تھا. عام حالت میں اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، عام حالت میں اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، گھر میں اس کو پالا ہوا بھی ہے، اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں، اس کو مانوس جانور بھی سمجھتے ہیں، اور فی نفس ہی بھینس مانوس ہے. یہ ابھی آ رہی آگے باتیں مانوس و غیر مانوس کی. تو آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے بھینس کا دودھ تمہارے نزدیک حلال، بھینس کا گوشت تمہارے نزدیک حلال، بھینس کی نسل بڑھانا تمہارے نزدیک حلال، بھینس کو پالنا تمہارے نزدیک حلال، آخر یہ کہاں سے جزیہ نکلا ہے کہ بھینس جو ہے اس کی قربانی حرام؟ کوئی آخر سمجھ میں تو بات آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں جو یہ جملے بولتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں، ہمارے ائمہ کا تصریحات کی روشنی میں، جہاں گائے کی قربانی جائز، اور گائے میں کتنے بندوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی. وہیں بھینس کی قربانی جائز، اور بھینس میں کتنے بندوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی.
جس طرح اونٹ میں کتنے بندوں کی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی. اونٹ میں کتنے مسلمانوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگرچہ اس کا ذکر آگے آئے گا کیونکہ ضمناً ایک بات آ گئی. تو اب معلوم ہوا بکری اس کی جنس سے تمامی مذکر ہو یا مؤنث، اسی میں بھیڑ اور مینڈا وغیرہ داخل، اسی طرح گائے اور گائے کے ساتھ بھینس، اسی طرح اونٹ، اور ان ہر ایک کے مذکر اور مؤنث کی جب اپنی شرائط پہ پورے اتریں گے، شریعت کی روشنی میں ان کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے. یہ ابتدائی بات تھی ہمارے آج کے موضوع کی. اب اسی سے آگے فروعات پھوٹتی جائیں گی اور مسئلہ بڑھتا جائے گا. کیسا ہو، عمر کتنی ہو، اس کی حیت کیسی ہو، عیب کس طرح کا ہو، کس طرح کا نہ ہو، قربانی کے جواز و عدم جواز کے لیے. ابتدائی گفتگو یہی کچھ تھی. اب اسی کے تحت ایک مسئلہ، جس طرح ہرن ہے، ہرن کو کوئی فرد کہے جی آپ نے بھیڑ کو بکری کی جنس میں شمار کیا شریعت کی روشنی میں، تو ہرن کو بھی شمار کیا جائے، اس کی بھی قربانی جائز ہونی چاہیے. شکل و شباہت میں بکری سے ملتا بھی بہت زیادہ ہے. اصل وجہ یہ ہے ہرن حلال ہے، اس کا گوشت کھانا بالکل درست ہے، لیکن جو ہرن ہے وہ فی نفس ہی مانوس جانور نہیں ہے. مانوس کا معنی ہے جو آپ کے گھر میں پلتا ہو، آپ کے پاس رہتا ہو، مانوس ہے مانوس. اب جو ہرن ہے فی نفس ہی، نہ تو اس طرح وہ ہمارے پاس ہے جس طرح کہ بھیڑ اور بکریاں ہمارے گھروں میں رہتی، نہ اس طرح وہ بندوں سے مانوس ہے جس طرح بھیڑ اور بکریاں بندوں سے کیا ہے؟ مانوس ہیں. اب کوئی بندہ سوال کر ڈالے جی یہ بھی تو ممکنات میں سے ہے کہ ہرن کو بندہ مانوس کر ڈالے. ہرن کو کوئی شخص مانوس اس کو گھر میں لے آئے اور بکری کی طرح پالے، اور جناب وہ ممکن ہے ایک دن ایسا ہے کہ وہ بھی بکری کی طرح بندوں کے ساتھ مانوس ہو جائے. جس طرح آپ نے کئی پرندوں کو دیکھا گھر میں مانوس ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر طوطا ہے، تیتر وغیرہ ہیں، بٹیر وغیرہ ہیں. اب یہ ہیں تو غیر مانوس فی نفس ہی، لیکن جب ان کے ساتھ محنت کی جاتی ہے، گھر میں لے آتے ہیں، ان کو قید میں رکھتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، مانوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ بندے کے تابع ہو گئے، جس طرح بندہ کہتے ہیں اسی طرح چلتے جاتے ہیں. تو اگرچہ ہرن یا نیل گاؤ وغیرہ جو جنگل میں چرتی پھرتی ہیں، اگرچہ ان کو کوئی شخص مانوس بھی کر لے، کیونکہ یہاں پر شریعت کا تقاضا ہے کہ فی نفس ہی وہ جانور مانوس ہو. ہرن یا نیل گاؤ وغیرہ فی نفس ہی مانوس ہوتے، بلکہ ان کو دوبارہ مانوس کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ مانوس ہو بھی جائیں تو قربانی نہیں ہوگی. مانوس ہو بھی جائیں تو ان کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہوگی. آگے ایک بڑا بہترین سوال فقہاء اسلام نے اٹھایا، اور بسا اوقات لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جانور نر جو ہے، نر وہ ہے غیر مانوس، اور مادہ جو ہے وہ ہے مانوس. وہ کیا ہے؟ فرض کیا بکری مؤنث، یہ مانوس ہوتی ہے. بکری کے ساتھ ملاپ جو ہے ہرن کی جنس سے کسی مذکر کا ہو گیا، اور اسی سے بکری امید سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اور اسی سے پھر بکری نے جنم دیا. اسی سے پھر بکری نے کیا دیا؟ جنم دیا. تو اب اس بکری سے جو پیدا ہو رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ اس کا باپ غیر مانوس ہے، ہرن ہے، اور جو ماں ہے اس جانور کی وہ مانوس ہے کیونکہ بکری ہے. کیا ہے؟ بکری ہے. تو اس مسئلے میں اصول یاد کر لیں. اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں. گائے کے ساتھ، گائے یعنی مذکر مؤنث کے قبیل سے مانوس، اور جو چیز اس کے ساتھ ملی، مثلا نیل گاؤ سے مذکر ملا جس سے وہ حاملہ ہوئی.
اب وہ غیر مانوس. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں فقہاء اسلام نے لکھی. ان تمام میں اصول یاد کر لیں. اصول یہ ہے کہ اس جگہ ماں کا اعتبار ہوگا, اس جانور کی ماں کا اعتبار ہوگا قربانی کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. اگر ماں مانوس ہے تو اس سے پیدا ہونے والے کی قربانی شرعاً ٹھیک ہے, بھلے بکری سے ملاپ ہرن کا ہی ہو گیا ہو, بھلے بکری سے ملاپ کس کا ہو گیا ہو, غیر مانوس کا. یہاں اصول کیا ہے, اس جانور کی ماں کو دیکھیں گے وہ مانوس ہے یا غیر مانوس. اب بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, مانوس ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح بھی عمل ان کو ٹھہر جا, جب پیدا ہونے والا جانور شکل و شباہت میں ان جیسا ہو, شکل و شباہت میں ان جیسا ہو, تو پھر ماں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی جائز ہوگی. ماں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی کیا ہوگی؟ حتیٰ کہ امام قاضی خان نے فتاوی قاضی خان میں تو یہاں تک کلام کیا ہے کتاب الذبائح کے اندر اور باب الصید کے اندر, یعنی جہاں پر ذبح اور شکار کا باب باندھا امام قاضی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قاضی خان نے یہاں تک لکھا, ایک بکری ایسی پیدا ہوئی بکری سے جس کا ملاپ اتفاقاً کلب سے ہو گیا تھا. اب اس کی صورت حال جو سر کی ہے وہ کلب جیسی ہے اور بقایا سارا وہ کس طرح کا ہے؟ بکری کی طرح. بکری کی آیا اس کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا؟ تو امام قاضی خان نے فرمایا ابتداً اس کے سامنے اس کو بھوکا رکھ کر اس کے سامنے گوشت بھی ڈال دو اور چارہ بھی ڈال دو. اور چارہ اگر تو وہ گوشت کی طرف مائل ہو تو سمجھے زیادہ مسئلہ اس طرف ہے, کیونکہ قلب زیادہ گوشت کی طرف مائل ہوتا ہے. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا, جس کو قلب کی سمجھ ہے امید ہے اس کے اندر اتنا ظرف بھی ہوگا کہ اس مسئلے کو مسئلہ ہی سمجھے گا, کیونکہ ترجمہ کر دینے سے بسا اوقات بندوں میں ظرف نہیں ہوتے, ہوتی شریعت ہے. وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو کچھ اور رنگ دے کے باہر تماشا بنائے پھرتے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ جس نے مسئلہ بیان کیا اس کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں, جو شریعت کو تماشا بنا رہا ہے بربادی تو اس کی ہے, بربادی تو اس کی ہے. اس لیے میں فقط قلب تک موجود ہوں, کاف کتاب والا قلب تک موجود ہوں. اب غور کریں, اگر آپ نے فرمایا گوشت کی طرف وہ لپکے تو سمجھیں اثر اس طرف ہے, کیونکہ قلب ہمیشہ چارے کی طرف نہیں بلکہ گوشت کی طرف لپکتا ہے. اور اگر وہ لپکے اس طرف کہ وہ چارے کو کھانا شروع کرے تو سمجھے پھر زیادہ اثر بکری کا پایا جاتا ہے. ذبح کے بعد اس کا سر جدا کر دیں, بقا پورا جسم آپ کے لیے کھانا حلال ہوگا, پورا جسم کھانا کیا ہوگا. یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان کتاب الذبائح والصید کے اندر موجود ہے. اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو, نہ ہضم ہو رہا ہو مسئلہ, تو قاضی خان میں جا کے دیکھ سکتا ہے. اگلا مسئلہ, ایک گائے, اسی کی دوسری شک ہے نیل گاؤ, کیونکہ وہ غیر مانوس ہے, اور ابھی مسئلہ بیان کیا کہ غیر مانوس جانور کی شرعاً قربانی ہوتی, لیکن اس کے ساتھ جس بیل کا ملاپ ہوا وہ مانوس ہے. وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں عام طور پہ بیل پائے جاتے ہیں. جنگلی گائے کے ساتھ مانوس بیل کا ملاپ ہوا جس سے وہ گائے حاملہ ہو گئی اور اس نے جنم دیا, تو کیا اس جنم کی جو اس سے اب پیدا ہوئی آگے گائے یا بچڑا جو بھی پیدا ہوگا, کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ میں خود بتاؤں گا, لیکن پوچھ اس لیے رہا ہوں ابھی جو اصول عرض کیا آپ کو کتنا ذہن نشین ہوا ہے کہ ہر ایسے جانور میں ماں کا اعتبار ہوگا, کہ ماں اگر مانوس ہے تو پیدا ہونے والے کی قربانی ٹھیک, اگر غیر مانوس ہے تو پھر قربانی ٹھیک. تو اس جگہ ماں ہے جنگلی اور باپ ہے اس جانور کا عام حالت میں جو ہمارے پاس مانوس بیل ہیں,
تو کیا اس سے پیدا ہونے والے کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اصول تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ غیر مانوس ہے، اور ادھر حکم ہم نے غیر مانوس والا رکھنا ہے، لیکن دیکھنا کس کو ہے؟ باپ کو نہیں، ماں کو دیکھنا۔ اگر وہ غیر مانوس ہے تو پیدا ہونے والا بھی غیر مانوس، اگر وہ مانوس ہے بھلے اس سے ملاپ کسی جانور جنگلی کا ہو گیا جو حلال، تو اب اس سے پیدا ہونے والا مانوس سمجھا جائے گا۔ پیدا ہونے والا کیا سمجھا جائے گا؟ اب گائے جنگلی تھی اور بیل جو ہے وہ مانوس کے قبیلے سے تھا، تو پیدا ہونے والے کی شرعاً قربانی ہو سکتی؟ حلال ہونا اپنی جگہ مسلم، حلال ہونا اس کا اپنی جگہ مسلم، کیونکہ قربانی کے لیے مانوس جانور کا ہونا ضروری ہے۔ مانوس جانور کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ہوا ایک اور مسئلہ جس کو میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، علامہ کاسانی نے بدائع الصناع کے اندر جہاں قربانی کا باب باندھا وہاں اس مسئلے کا ذکر فرمایا۔ بکری سے ہرن کا ملاپ ہوا، بکری سے کس چیز کا؟ یعنی باپ ہرن ہے اور ماں بکری ہے، ماں کیا ہے؟ بکری ہے۔ یہ اسلام اللہ ان فقہائے کرام پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جو بھی ممکنہ صورت ہو سکتی تھی ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل پہلے سے بیان فرما دیا، تاکہ کوئی بندہ اس موڑ پہ نہ پہنچے میرا یہ مسئلہ ہے اب اس کا جواب دو۔ ظاہر ہم گھر سے تو دے نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی ریفرنس ہوگا تو تبھی کسی کو جواب دیں گے، نہیں ملے گا بھلے سال گزر جائے ہم کسی کو مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اصول ہے۔ ریفرنس ان لوگوں پر اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو اس سے فَإِنْ وَلَدَتْ شَاةٌ، اگر تو اس سے پیدا بکری ہی ہوئی اس کی شکل و شباہت جیسی تو بالکل اس کی قربانی جائز، اور اگر ہرن جیسی شکل و شباہت جیسا پیدا ہو گیا اسی سے تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اگرچہ ماں کا اعتبار ہے لیکن اس کی شکل و شباہت کو بھی دیکھا جائے گا۔ ایک بکری سے بکری نے جنم دیا، بکری نے کیا دیا؟ جنم دیتے ہی مر گئی، جنم دیتے ہی مر گئی۔ اب اس بچے کو جو دودھ پلایا گیا، بکری کے بچے کو جو دودھ پلایا گیا، وہ دودھ کسی انسان کا تھا، وہ دودھ کیا اس بکری کی جب یہ عمر کے اعتبار سے پوری ہو جائے گی، جب یہ عمر کے اعتبار سے، جس کا ذکر ابھی آتا ہے کہ ان جانوروں کی عمریں کیا ہیں، ابھی تو ہم صرف جانوروں پر کلام کر رہے ہیں، ابتداءً کیسے جانور ہوں۔ ایک بکری نے جنم دیا اور جنم دیتے ہی کیا ہو گئی؟ اب جو آگے اس نے جنم دیا، اس کو جو دودھ پلایا گیا وہ کسی انسان کا تھا، وہ کسی، اب انسان نے محبت کی وجہ سے اس کو دودھ اپنا نکال کے اس کو پلاتے رہے فیڈر کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، اب وہ جوان ہو گیا۔ بکرے میں قربانی کے لیے جن سے بکرے سے کتنی عمر درکار ہوتی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم ابھی کرتے ہیں، 1 سال۔ اب وہ سال کا ہو گیا، اب سائل نے پوچھا کیا اس کی قربانی شرعاً جائز؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کھٹکا ہے کہ اس نے کس کا دودھ پیا ہوا؟ انسان کا پیا ہوا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز، ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ ہمارے عربی فقہائے اسلام نے تو اس پہ کلام کیا ہی کیا ہے، اگر کسی کے رسائی نہ ہو اور اس کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو، ہضم نہ ہو رہا ہو، تو اس کو چاہیے پھر فتاوی رضویہ شریف میں پہنچے، جلد نمبر 20 کے اندر پہنچے تو وہاں پر جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کا باب باندھا ہے اس کے اندر اس کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ عربی کتب کے اندر موجود ہے، قاضی خان میں چلا جائے، اسی طرح فتاوی ہندیہ میں، عالمگیری میں چلا جائے، وہاں تو اس سے بھی اگلے درجے کی مثالیں موجود ہیں جو میں ظرف کے نہ ہونے کی وجہ سے دے نہیں پا رہا، کہ اگر فلاں کا بھی دودھ پیاؤ تب بھی جائز ہے۔ لوگوں میں ظرف نہیں، اس لیے میں اس کی مثال پیش نہیں کر رہا،
یہاں تک میں محدود رہا، فقہا نے تو وہاں تک کلام کیا. اور یہ باتیں قاضی خان میں، عالمگیری میں اور رضویہ میں بھی موجود ہیں، جو اگلے درجے کی ہیں کہ اگر اس کا بھی پیا ہو بھلے وہ نجس العین ہی ہے، تب بھی فقہا اسلام نے کہا اس کے گوشت کھانے میں، جب فی نفس ہی وہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، مینڈا وغیرہ ہے، فی نفس ہی. اب یہ چاند ایک مسائل تھے جو ان جانوروں کے متعلقہ تھے، اگرچہ اس کی بہت ساری فروعات ہمارے فقہاء اسلام نے ذکر کی ہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے ہوئے سوالات بچاؤ کا آ جاتے ہیں. عرض کیا تاکہ عوام الناس جن کی رسائی ان کتابوں تک نہیں ہو سکتی ان کو بھی شریعت کا یہ علم پہنچ جائے. اب آ گیا ان کا تعلق جانوروں کا عمر کے ساتھ. بکری اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کی کتنی درکار ہے اور اونٹ کی کتنی درکار ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ یاد کرنے کے قابل ہے. کیوں یہ جملہ بولا؟ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ دندہ ہوگا تبھی اس کی قربانی جائز ہوگی. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بھلے دانت توڑ کے کر دے پھر کیا کریں گے؟ اسلام نے ایک اصول دیا ہے، بکری کی جنس مذکر ہو یا مؤنث ہو، خصی ہو یا غیر خصی ہو، جس کا ذکر ہم سبھی کا پیچھے کر رہا ہے، کامل 1 سال درکار ہے. کامل ایک، جس شخص کے گھر میں 1434 سن ہجری 10 ذوالحجہ شریف کو بکری نے جنم دیا. کون سے سن ہجری میں؟ 1434 سن ہجری کے 10 ذوالحجہ، یعنی پچھلے سال. اب 1435 میں ہم بیٹھے ہیں. 1435 سن ہجری کے 11 ذوالحجہ کو اس بکری کے جنم کی قربانی شرعاً ٹھیک ہے عمر کے لحاظ سے. بقایا وہ عیب ہے یا نہیں اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ابھی آتا ہے. عمر کے اعتبار سے میں نے بات کی. اگر مینڈھے میں 6 ماہ کا بچہ جو دور سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہو، اتنا فربہ ہو کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سال والوں کے برابر ہے، سال والوں کے، اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے. اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے مینڈھے کے حق میں، بکری کی جنس کے حق میں نہیں. یعنی بکری یا بکرا یہ سال پورا درکار ہے، جبکہ مینڈھے کے حق میں، بھیڑ کے حق میں اگر دور سے اس کے 6 ماہ کا بچہ اتنا فربہ ہے کہ وہ کیا نظر آتا ہے کہ یار یہ سال کا ہے، یہ کتنے عرصے کا ہوگا، واقعی یہ صورتحال ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی. دوسرا جانور گائے ہے. دوسرا جانور کون سا ہے؟ گائے ہے. گائے اور بھینس کی عمر ایک ہی درکار ہے. قربانی کے حق میں گائے، قربانی کے حق میں گائے اور بھینس کی عمر، اور وہ کتنی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، 2 سال پورے. 2 سال. ایک بندے کے گھر میں گائے نے یا بھینس نے جنم دیا 1433 سن ہجری کے 9 ذوالحجہ والے دن، 9 ذوالحجہ والے دن 1433 سن ہجری. اور اب ہم کون سے سن ہجری میں بیٹھے ہیں؟ 1435 سن ہجری. جب 1435 سن ہجری کا 10 ذوالحجہ کا دن آئے گا، اس کو 2 سال پورے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ 2 سال پورے، اور تیسرے میں قدم شروع ہے، تیسرے میں اس نے قدم جما دیا. اب گائے اور بھینس کی یہ عمر درکار ہے، کامل 2 سال، کامل 2 سال. آگے آ گئی بکری اور اونٹ. اونٹ میں کامل 5 سال درکار ہے قربانی کے لیے. کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟
5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ کامل 5 سال کا ہو جائے گا اب اونٹ کی شرن قربانی کرنا عمر کے لحاظ سے درست ٹھہرے گا۔ عمر کے لحاظ سے ایک بار پھر دوہرا لیں، بکری کی جنس میں قربانی یا عقیقہ، اضافی بات ساتھ ملا لیں، قربانی یا عقیقہ، کیونکہ جتنی شرائط جانور میں قربانی کے لیے ہیں مینوان اتنی ہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے ہیں۔ مینوان کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قربانی اگر وہ شرعی نصاب کا مالک ہے تو واجب کے درجے میں ہے، جبکہ عقیقہ فقط مستحب ہے۔ عقیقہ فقط کیا ہے؟ کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہگار۔ عقیقے کو نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا۔ بکری کتنی عمر کی درکار ہے قربانی اور عقیقے کے لیے؟ گائے اور بھینس کتنی عمر کی درکار ہے؟ اونٹ کتنی عمر کا درکار ہے؟ مینڈھا اور بھیڑ جس کا 6 ماہ کا بچہ یعنی 6 مہینے کی عمر کا دور سے سال والوں کی طرح نظر آئے، اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ یہ عمر سے تعلق رکھنے والے چند ایک مسائل تھے۔ اب آ گیا مسئلہ جانوروں کے عیوب پر۔ جنس بھی آ گئی کہ جانور کیسا ہو، پھر ان کی عمر بھی آ گئی کہ یہ عمر بکری میں یوں، بھیڑ میں یوں، اور گائے میں یوں، گائے اور بھینس میں یوں، اور اونٹ میں یوں، اور اونٹ میں جس کا ذکر حال ہی میں آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ اب آ گیا مسئلہ کہ قربانی کا جانور جب پہلی صورت میں پورا اترا، یا بھیڑ ہے یا بکری ہے مذکر مؤنث عام ہے، یا گائے ہے یا بھینس ہے مذکر مؤنث عام ہے، یا اونٹ ہے، یہ پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات بھی آ گئی کہ اس کی عمر کیا ہے؟ پوری ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ لیکن یہاں ضمناً ایک بات عرض کر لوں، لوگ اسلام سے کافی دور ہیں، اسلامی مسائل سے لوگ کافی، اسلام کے بنیادی ضروریات سے لوگ دور ہیں، اس لیے یہ جو عمر بتائی فکس اسی دن عمر پوری ہوئی، ایک دن پوری ہوئی، اس قربانی کرنے سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، یہ اس وقت لحاظ کریں جب اس کا جنم آپ کے سامنے ہوا ہو، جب اس جانور کا جنم آپ کے سامنے ہوا ہو، یا ایسے بندے سے خرید رہے ہیں جس پہ شرعاً اعتبار کیا جاتا ہو، جس پہ شرعاً اعتبار کیا جاتا ہو، ورنہ پھر جو آپ دیکھتے ہیں پھر وہی ٹھیک ہے، کیونکہ کم ہوئی تو نہیں ہوگی قربانی، عمر زیادہ ہوگی تو افضل ہے، عمر زیادہ ہوگی تو کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس بات کا خاص خیال کیا جائے۔ اب سمجھیں جو ہم آج کے بیان میں لے آئے ان میں پہلا جانور عیب کے اعتبار سے کس کس کی قربانی نہیں ہوگی، ہم صرف یہ کلام کرنے چلیں۔ آپ اتنا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں مغز تک نہ رہا، اس جانور کی ہڈیوں میں مغز تک، اتنا کمزور ہے، ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے، ایسے جانور کی شرعاً قربانی جائز۔ اب میں جانور گنتا جاؤں گا، ہر جانور کے ساتھ یہ نہیں لگائیں گے کہ اس کی جائز نہیں، جو گن رہا ہوں یہ اس لیے گن رہا ہوں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی آخر میں جا کے عرض کریں گے۔ نمبر 2، ایسا جانور جو نابینا ہے، اندھا ہے، ایسا جانور جو نابینا اور اندھا ہے۔ نمبر 3، ایسا جانور جو کانا ہے، ایسا جانور جو ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری سے دیکھ سکتا نہیں۔ نمبر 4، ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور خود چل نہیں سکتا، اس طبقے کا لنگڑا ہے کہ خود چل سکتا۔ نمبر 5، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو،
نمبر 6 کان، دم، چکی. کان، دم اور چکی اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی بھی قربانی. 6 نمبر کو پھر سماعت فرمان. کان، دم اور چکی، کیونکہ جتنے جانوروں کی قربانی ہوتے ہیں ان 3 میں ہی باندھ ہیں. کان، دم اور چکی. بعض کی دم کی جگہ چکی ہوتی ہے. اگر تہائی سے زائد کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں. البتہ کسی جانور کا کان کٹ کے الگ نہیں ہوا بلکہ وہ یوں چرا ہوا ہے، گوشت کا حصہ باقی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. اس کی قربانی اگرچہ مکروہ تنزیہ ہوگی لیکن قربانی ہو جائے گی. ہم نے پہلے عرض کیا کہ صرف ان جانوروں کا شمار ہو رہا ہے جن کی سرے سے قربانی ہوتی ہی نہیں، جن کی سرے سے قربانی. نمبر 7 پیدائشی طور پر جس جانور کے کان نہ ہوں، پیدائشی طور پر جس جانور کا ناک نہ ہو یا کٹا ہوا ہو، پیدائشی طور پر جس جانور کی دم نہ ہو، پیدائشی طور پر جس جانور کی دم نہ ہو یا ایک کان ہو، ایک نہیں ہے ایک ہے، تو ان تمام کی بھی شرعاً قربانی ہو سکتی. نمبر 8 جس جانور کے سرے سے دانت ہی نہ ہوں. نمبر 8 جس جانور کے سرے سے، اگرچہ اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کریں گے، جس طرح کہ البحر الرائق کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اور ہمارے فقہائے اسلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. جس جانور کے دانت نہ ہوں، اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی. وہ چارہ کھا سکتا ہوگا یا نہیں کھا سکتا ہوگا؟ اگر کھا سکے تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی. پھر سن لیں، 8ویں نمبر پہ وہ جانور ذکر کیا جس کے دانت، لیکن ہمارے فقہاء اسلام نے اس کی تھوڑی سی کیا بیان کیا؟ تفصیل. جس جانور کے دانت نہیں اور بندہ اس کی کیا کرنا چاہتا ہے؟ قربانی. دیکھیں گے وہ چارہ کھا سکتا ہے یا نہیں. اگر کھا سکتا ہے، بھلے دانت نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور نہیں کھا سکتا تو اب اس کی قربانی سرے سے ہوگی. نمبر 9 جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، عیب کوئی آ گیا کہ تھن اب دودھ تھنوں سے آتا ہی نہیں، خشک ہو گئے، جبکہ زمانہ دودھ کا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے جس گائے نے، بکری نے آج تک جنم دیا ہی نہیں ہے، تو کسی کی سمجھ اس طرف نہ نکل جائے جی مسئلہ غلط بیان کر دیا. بات ہو رہی ہے دودھ کا زمانہ ہے، جنم دیا ہوا ہے، ایک تھن سے دودھ آتا ہے، بکری مراد لے لیں آپ، اور ایک تھن اس کا خشک ہے، مر چکا ہے، جس سے دودھ آتا. ایسے جانور کی بات ہو رہی ہے. جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو چکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً ہو سکتی. گائے، بھینس اور اونٹ میں قربانی نہ ہونے کے لیے 2 تھنوں کا کٹا ہوا ہونا یا 2 کا خشک ہونا کافی ہے. مثلا گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، ان کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 4. 2 کٹ گئے، 2 باقی ہیں، قربانی نہیں ہوگی. ایک کٹ گیا، ایک خشک ہے اور 2 سے دودھ آ رہا ہے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر 3 درست ہیں، کون کون سے جانور میں؟ جس کے 4 ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں گائے، بھینس اور اونٹ.
3 ٹھیک ہیں، ایک کٹ گیا خشک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی۔ اور بکری یا بھیڑ کے حق میں، کیونکہ اس کے ٹوٹل ہوتے ہی کتنے تھن ہیں؟ 2، تو ایک خشک ہو جائے یا ایک کٹ جائے، بکری اور بھیڑ کی قربانی شرعاً ہوگی نہیں۔ نمبر 10ویں قسم کا جانور عرض کیا جا رہا ہے جن کی عیب کی وجہ سے شرعاً سرے سے قربانی نہیں ہوتی، ایسا جانور جو خنثی ہو، وہ جانور جس میں مذکر اور مؤنث کی علامت پائی جاتی، مذکر اور مؤنث دونوں علامتیں پائی جاتی ایک ہی جانور میں، ایسے جانور ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی شرعاً قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 11، ایسا جانور جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان میں سے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، ان میں سے کوئی ایسا جانور جو ہمیشہ صرف غلاظت ہی کھاتا ہو، اس کو فقہاء اسلام جلالہ کہتے ہیں۔ ایسا جانور جو ہمیشہ صرف کیا کھاتا ہو؟ صرف غلاظت ہی کھاتا ہو اور کچھ نہ کھاتا ہو غلاظت کے علاوہ۔ اب مرغی کی مثال نہ یہاں فٹ کر لینا، اب مرغی صرف غلاظت نہیں کھاتی جو چلتی پھرتی ہے، کبھی غلاظت کھاتی ہے تو کبھی حلال اشیاء بھی کھاتی ہے، اور یہاں قید کیا لگائی فقہاء اسلام نے؟ جو صرف غلاظت کھاتا ہو، جو صرف کیا کھاتا ہو؟ غلاظت کھاتا ہو۔ بھائیو، یہ 11 قسم کے جانور عیب کے اعتبار سے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے گنے ہیں، ان میں سے کسی جانور کی شرعاً قربانی نہیں ہو سکتی، ان میں سے کسی جانور کی شرعاً قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی۔ اب آ گیا اگلا مسئلہ، ایک بندہ جانور لے آیا، بالکل ٹھیک ہے، جب ذبح کرنے لگا، خواہ وہ جانور اتنا قوت والا، طاقت والا تھا، یا جنہوں نے باندھا وہ اناڑی تھے، کوئی مسئلہ بن گیا، اچھلا اور کودا، قربانی کے لیے لٹایا ہوا ہے، پہلے بالکل ٹھیک تھا، اچھلا اور کسی بھی وجہ سے اچھل پڑا، کودا، اور اس وجہ سے آپ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم فرض کرتے ہیں، اب عیب آ گیا، حالانکہ پیچھے ہم نے ابھی پڑھا جو خود نہ چل سکے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو خود نہ چل سکے، جس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی کیسے چلے گا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی، یا ایسا اچھلا اور کودا کہ کان ہی اس کا سائیڈ پہ الگ ہو گیا، پورا کان ہی۔ اب یہ ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے شرعاً قربانی کیا اس جانور کی بھی نہیں ہوگی جو عین اس وقت، حالانکہ جب سے خریدا بالکل ٹھیک تھا، لٹانے سے پہلے تک درست تھا، تبھی تو اس نے لٹایا، ورنہ اس کو مسئلے کا پتہ ہوتا اور وہ عیب پہلے ہوتا تو کبھی اس کی قربانی پتہ ہوتی نہیں، کان ہی نہیں ہے ایک تو اس نے قربانی کب کرنی تھی، یا دم ہی نہیں ہے سرے سے جانور کی، پیدائشی طور پہ دم نہیں ہے، فرض کیا ہم نے۔ بعض لوگ اس مسئلے میں غلطی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے اس مسئلے میں فقہاء اسلام کی تصریحات اور فقہاء اسلام نے جو عربی فتاویات میں کلام کیا ہے اس کی تحقیق کریں، پھر یہ مسئلہ آگے بتایا کریں۔ بعض لوگوں نے تو فتاوی جات میں بھی لکھ دیا، عام فام جو کتابیں ملتی ہیں جی اس کی جائز ہے، جبکہ جو اعلیٰ تحقیق ہے تقریباً 21 فقہاء احناف نے جو اس کی تحقیق فرمائی ہے، کتنے؟ اور یہ سب کے سب عربی فقہاء ہیں، یعنی عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی، ان سب کی تصریحات اسی طرف ہے کہ جس جانور کی پیدائشی طور پہ دم نہ ہو اس کی قربانی ہو سکتی نہیں۔ اب عین اس وقت جب ذبح کرنے لگے جانور اچھلا کودا اور اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ہوتی، کیا اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
ہماری شریعت کی روشنی میں یہ عیب مضر نہیں. یہ جو عیب اب پیدا ہوا ہے، جب قربانی کے لیے ذبح کرنے کی غرض سے اس کو کیا کیا ہم نے؟ لٹا ڈالا. اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ مسئلہ کچھ ہے، باہر جا کے کوئی بھائی کہے جی آؤ ٹانگ ٹوٹے کی قربانی بھی جائز ہو گئی ہے. جس کا کام نہ ہو اس کی دو مثالیں میں نے فرض کی نا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے قربانی کی غرض سے لٹایا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے. عام ذبح کے لیے نہیں، قربانی کی غرض سے ذبح کرنے چلے. ظاہر ہے یا 10 ذوالحجہ ہوگا یا 11 ہوگا یا 12 ہوگا، نہ 9 کو ہوتی ہے قربانی، 9 کو ہوتی ہے قربانی، نہ 13 کو ہوتی ہے. ایام قربانی میں قربانی کی غرض سے لٹا ڈالا کہ ذبح کریں اس کو، اور وہ اچھلا کودا، اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی شرعن ہو سکتی. کیا اب اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی قربانی بالکل جائز ہے. یہ عیب مضر نہیں. اس عیب کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے نیا جانور لے کے آؤ. اب یہ تو ہے پہلی صورت کہ وہیں اچھلا کودا اور انہوں نے دوبارہ لٹا کے ذبح کر دیا. ایک اور صورت بھی ہمارے فقہاء اسلام نے اس کی ذکر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے فقہاء اسلام پر جو ممکنہ صورتوں پہ بھی کلام کر گئے. اللہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اسی صورت میں جانور اچھلا کودا اور کوئی ایسا عیب آ گیا اور بھاگ گیا، ابھی تو تھا نا، فوراً وہیں انہوں نے پکڑا، بھاگنے نہ دیا، ذبح کر دیا، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں ان سے بھاگ گیا، کچھ دور چلا گیا، ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب عیب بھی ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے عام حالت میں جانور کی قربانی ہوتی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے فقہاء اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا اس کی قربانی بھی جائز ہے، جبکہ فوراً پکڑ کے اس کو لٹا کے دوبارہ ذبح کر دیا جائے. فوراً پکڑ کے دوبارہ اس کو لٹا کے کیا کر دیا جائے. اگلا مسئلہ یہ ہم پہلی قسط میں عرض کر رہا ہے پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ شرعن قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. اس کی ممکنہ صورتیں جو ہم سے جتنا ہمارا وقت ہوتا ہے اس میں بن پڑی ہم نے عرض کی تھی. شریعت کی روشنی میں جس پر قربانی واجب وہ غنی، اور جس پر قربانی واجب نہیں وہ شرعی فقیر. اب مسئلہ سمجھیں. غنی گیا قربانی کے لیے جانور خرید لایا، اور شرعی فقیر بھی چلا گیا قربانی کے لیے جانور خرید لایا. شریعت نے تو واجب نہیں کی تھی، لیکن جب قربانی کے لیے شرعی فقیر جائے گا خریدنے، اب اس پہ اس جانور کو ذبح کرنا واجب ہو گیا. یہ شریعت کا مسئلہ. ہوا ایسا جب دونوں لے کر آ گئے تو دونوں کے جانور گم ہو گئے. دونوں کے جانور کیا ہو گئے؟ غنی کا جانور بھی جو قربانی کے لیے لیا، اور شرعی فقیر کا بھی جو اس نے کس لیے لیا. اور آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک ہم یہ مسئلہ عرض کر رہا ہے بدائع و ثناء کے حوالے سے کہ غنی شخص بھلے قربانی کی نیت سے ہی جانور خرید کے لائے، اسی جانور ہی کا ذبح کرنا اس پر لازم نہیں ہوتا، جبکہ شرعی فقیر پر اسی کا ذبح کرنا لازم ہوتا ہے. اسی کا ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ گویا ایسا ہی ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اسی جانور کو ذبح کروں گا، گویا منت مان لی سادہ لفظوں میں، جس کا ذکر تفصیلاً پچھلے جمعۃ المبارک پہ کیا گیا. اب دونوں کے جانور کیا ہو گئے؟ شرعی فقیر بھی چلا گیا دوبارہ جانور لینے، اور غنی بھی چلا گیا دوبارہ جانور لیا. ابھی ایام قربانی نہیں آئے تھے کہ گم شدہ جانور دونوں کے مل گئے. گم شدہ جانور دونوں کے مل گئے. اب یہ کیا کریں؟ ایک طرف وہ ہے جس پہ اسلام نے واجب نہیں کی تھی، شرعی فقیر، اور دوسری جانب وہ ہے جس پر اسلام نے قربانی کیا کی تھی؟
اب عقل تو کہے گی کہ غریب کو ہی رعایت ہونی چاہیے، لیکن غریب نے خود اپنے اوپر لازم کیا، اب عقل کو کیا کریں ہم؟ غریب نے اپنے اوپر 2 بار قربانی کی نیت سے جانور خرید کر گویا 2 جانور اپنے آپ پہ لازم کر لیے. جس طرح کوئی شخص کہتا ہے، علامہ قاسانی نے بدائع الصنائع میں یہی لکھا، اور بھی ہمارے فقہاء اسلام نے، ایک بندہ کہے یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 2 بکرے ذبح کروں گا، منت مانتا. اگر بچہ ٹھیک ہو جائے تو کیا اس کی منت میں 2 بکرے ذبح کرنے آئیں گے یا 1؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ پہ لازم ہی 2 کیے. تو اس صورت میں جو شرعی فقیر ہے اس پر دونوں جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہے. دونوں جانور ذبح کرنے کیا ہوں گے؟ ضروری. جبکہ جو غنی ہے جس پر اسلام کی طرف سے قربانی کیا تھی؟ واجب تھی. اب یہ بندہ ان دونوں میں سے جو زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے، اسی کو ذبح کر ڈالے قربانی کے اعتبار سے، دوسرے کو بیچ ڈالے، دوسرے کو قیمتی کی قربانی کر ڈالے، یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے. اسی مسئلے کی ایک اور صورت، جس پر شریعت نے قربانی واجب کی تھی وہ بھی قربانی کے لیے جانور لے آیا، اور شرعی فقیر بھی قربانی کی غرض سے جانور خرید کے لایا. اب ایسا ہوا دونوں کے جانور مر گئے قربانی سے پہلے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن مسئلے کی صورت کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، مثال سمجھاتے ہوئے. دونوں کے جانور قربانی کرنے سے پہلے کیا ہو گئے؟ مر گئے. اب کیا کرنا ہوگا؟ جو شرعی فقیر تھا اس پہ لازم نہیں کہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے. جو شرعی فقیر تھا اس پہ لازم کہ دوسرا جانور خریدے، اس صورت میں کہ پہلا جو قربانی کے لیے لیا تھا وہ مر گیا. البتہ جو صاحب نصاب ہے، جس کو ہم نے غنی سے تعبیر کیا، جس پہ شریعت کی روشنی میں قربانی واجب، اس کا جانور اگر مر جائے قربانی کرنے سے پہلے تبھی موت مر گیا، یا ایسی حالت پیدا ہوئی کہ اس کو خود ذبح کرنا پڑا، دونوں صورتوں میں اس پر لازم ہے اگر اب بھی صاحب نصاب ہے تو اور جانور لے کر اس کی قربانی کرے گا. لیکن یہ شرط ہے اگر اب بھی صاحب نصاب ہے، اگر اب بھی صاحب نصاب ہے، کیونکہ صاحب نصاب پہ شریعت نے لازم کیا ہے نا. پہلے پہ کیوں نہیں دوسرا جانور لازم؟ اس پہ تو پہلے ہی لازم نہیں تھا، اس نے تو خود ہی اپنے آپ پہ لازم کیا. اس لیے میں نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد عرض کیا تھا کہ جس پہ شرعاً واجب نہ ہو قربانی، اگر وہ خریدنے چلا بھی جائے تو قربانی کی نیت سے نہ لائے، بس قربانی کی نیت کیے بغیر بس جانور خرید لے. اب اس میں بہت ساری اس کو سہولیات آگے کئی مسائل میں ملتی جائیں گی. خود اپنے آپ پہ لازم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسلام نے لازم نہ کی ہو تو خود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتے چلیں. ایک شخص ہے، بیٹا جو ہے، بیٹا وہ شرعاً صاحب نصاب ہے کہ جس پہ شرعاً قربانی واجب ہوتی ہے. اب ہمارے کچھ لوگ نا اس بات کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے لیے قربانی جائز ہے. یہ جملہ نہ بولا کر، بلکہ جملہ یہ کہ اس پر شرعاً قربانی لازم ہے، اس پہ شرعاً قربانی. جب جائز کا کہتے ہیں تو مطلب یہ جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے جائز ہی نہیں. جب ہم کہیں گے نا صاحب نصاب پر لازم ہے، واجب ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ واجب نہیں، اس پر لازم ہے. تو یہ جملہ بولنا کہ میں صاحب نصاب ہوں اس لیے میرے لیے قربانی کرنا جائز ہوا ہے، ایسی بات نہ کیا کر. آپ پر قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی. اب اسی کی اگلی شک، ہمارے ہاں بسا اوقات یوں ہوتا ہے
باپ شرن قربانی کے حق میں صاحب نصاب نہیں ہوتا، زندہ والد کی بات ہے، اسی سے پھر مردہ کا مسئلہ خود نکل آئے گا، اور اس کا بیٹا شریعت کی روشنی میں صاحب نصاب ہے، جس کی وجہ سے قربانی اس پہ لازم آتی ہے، جس کا ذکر پچھلے جمعہ مفصل ہوا۔ اب ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے والد کی قربانی کر لیتا ہے وہ بندہ اور اپنی کرتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا اسلام سے دوری ہے، ایک بندے پہ واجب ہی نہیں ہے، اس کی قربانی کا ذہن بنا ہوا ہے، اور جس پہ شریعت لازم کر رہی ہے اپنی قربانی وہ کرتا ہی نہیں۔ حالانکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں حدیث عرض کی تھی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، جس پر شرن قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو فرمایا ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، یعنی سرکار اتنے ناراض ہوئے اس بندے سے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، باپ کی کر رہا ہے جس پہ شریعت نے واجب کی ہی، اپنی نہیں کرتا۔ بھائی کرنی ہے باپ کی، وہ نفل قربانی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن طریقہ یہ ہو پہلے واجب اپناؤ پھر نفل کی طرف جاؤ۔ یہ تو ایسی ہی صورت بنی، ایک بندہ نماز جمعہ یا نماز ظہر یا کوئی نماز پڑھنے آئے، اس نماز کے فرض چھوڑ دیے اس نے، بقا ساری رکعتیں پڑھ کے وہ خوش ہو کے جا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کو اس نماز کے پڑھنے کا؟ 12 رکعت ظہر میں ہم پڑھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے 8 رکعتیں یوں پڑھی، 4 سنت 2 سنت اور 2 نفل، اور چلا گیا کہتا جا رہا ہے میں ظہر کی پڑھ آیا ہوں، بتائیں اس کی ظہر کی نماز ہو گئی؟ 8 کی جگہ 4 ہی پڑھ لیتا، ظہر تو ادا ہو جاتی، اگر گناہ ہوتا تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا نا۔ اب اس بندے نے یہی کام کیا، جو واجب تھا اس پر شرم قربانی کرنا اپنی کی نہیں، اور نفلی قربانی اپنے باپ کی رکھ دی۔ یہ زندہ کے لیے مثال دی۔ اب اگلی طرف منتقل ہوتے ہیں ہم، ایک بندے کا والد دنیا سے چلا گیا یا والدہ صاحبہ، جتنے مسلمانوں کے والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، ہماری اللہ کی جناب میں دعا ہے اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ اب غور کریں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے رواج ہیں، پہلی قربانی ہے یہ تو والد صاحب کی ہونی چاہیے، یہ تو امی جان کی ہونی چاہیے، اپنی کرنی نہیں، جس پہ واجب ہے مرے ہوئے کی کر رہا ہے، تو پھر آپ روزانہ 5 نمازیں بھی ان کی پڑھا کریں، اپنی نہ پڑھا کریں۔ اگر مرے ہوں پہ بھی اسلام لاگو ہوتا ہے لازمی کے درجے میں، ایک ہے اصحال ثواب کے لیے کرنا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ پہلے جس پر واجب ہے، معال یہ ہے مسئلے کا تمام صورتوں میں، پہلے وہ اپنی رکھے، اب بھلے وہ 10 قربانیاں بھی نفل رکھے تو ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام کے نام کی رکھے، اہل بیت صحابہ کے نام کی رکھے، حضور غوث پاک کے نام کی رکھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کی رکھے، ائمہ اربعہ کے نام کی رکھے، اپنے اساتذہ پیر و مرشد کے نام کی رکھے، کسی بھی مسلم کے نام کی رکھے، ضروری ہوگا اگر اس پہ واجب ہے تو پہلے اپنی، اس کے بعد کسی اور کی، اس کے بعد کسی، ورنہ پھر معاملہ وہی ظہر والا ہے، جس نے فرض چھوڑ دیا اور سنت نفل پڑھ کے وہ جا رہا، اس نے بھی وہی کام کیا، جو لازم تھا اس کو چھوڑ دیا، جو نفل تھا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ اس صورت میں اس کو، بقایا دوسروں کی طرف سے نفل قربانی کرنا بالکل شرعن ٹھیک، سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود پوری امت کی طرف سے کی ہے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علیہ السلام ہر سال اپنی کے ساتھ ایک اضافی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا خیریت؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اپنی کرتا ہوں، ایک سرکار مدینہ کے نام کی کرتا ہوں، جب سرکار ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گا اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ نفلی قربانی آپ کسی کے لیے کریں، وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا، شرط ہے کہ وہ مسلم ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں،
لیکن نفل سے پہلے اپنے واجب کو دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نفل تو اپنا رہا ہوں واجب کو چھوڑ رہا ہوں. تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو نفل اپنائے فرض واجب ترک کرے اس کی مثال اس خاتون کی طرح ہے جس کو پورے 9 ماہ حمل کی مشقت اٹھانی پڑی. عام حالت میں 9 مہینے ہی عام حالت میں مدت ہوتی ہے حمل کی، عام حالت کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. عام حالت آپ نے اکثری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے حدیث میں یہ فرما دیا، فرمایا 9 ماہ ایک عورت حالت حمل میں رہی، تکلیفیں برداشت کرتی رہی. یہ تو اسی کو پتا ہے نا جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا تھا، اسی کو پتا ہے کہ کس طرح آخری ایام گزرتے ہیں. خصوصاً جب 7ویں مہینے سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں مثال کس کی سمجھا رہے تھے؟ جو نفل اپنائے فرضوں کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، اس بندے کی مثال دے رہے تھے. آپ تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے عوام الناس کو. اور فرمایا لوگوں جب 9 ماہ گزر گئے، ولادت کا وقت آ گیا تو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا. مولا کائنات کا فرمان، بچہ کیسا ہوا؟ فرمایا میرا تم لوگوں سے سوال ہے اس عورت کو 9 مہینے مشقت اٹھانے کا کوئی ظاہری طور پہ صلہ ملا؟ ظاہری طور پہ کوئی فائدہ ہوا؟ فرمایا یہی مثال ہے اس مسلم کی جو فرائض واجبات ترک کیے جائیں اور نفل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا ہو، نفل اپنائے واجب فرائض چھوڑ دے. فرمایا اس عورت کی طرح اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس عورت کی طرح بس مشقت ہی اٹھا رہا ہے، قربانی بھی کرے گا، پیسے بھی لگائے گا، وقت بھی لگائے گا، ذبح بھی کرائے گا، گوشت بھی تقسیم، یہ ساری مشقت ہی اٹھائی، ثواب تو ہے نہیں، واجب تو ادا ہوا ہی نہیں. واجب ادا ہوگا تو پھر ہر لحظے لمحے اللہ کی اس پہ رحمتیں برس رہی ہوں گی. اب تو واجب اس نے ادا ہی نہیں کیا. تو مولا کائنات نے فرمایا یہی مثال ہے اس کی. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو سیکھ کر سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.